السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمام احباب کا بزم ازدق میں خیر مقدم ہے، اور تمام سامعین کو بزم ازدق کی جانب سے خلوص بھرا سلام۔ ناظرین گرامی، پیش خدمت ہے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ایک ایمان افروز واقعہ۔ محبت الہی کا جذبہ انسان کے دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ محبت میں ایسی کیفیت ہو جیسی حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب تھی۔ یہ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر علیہ الصلاۃ تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ حاضر خدمت ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا۔ گھر واپس آ گئے۔ گھر کے سارے لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ اپنی طرف سے تو چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، مگر نبی علیہ السلام کا کوئی تذکرہ کرتا تو یہ متوجہ ہو جاتے۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ تو ضرور ہے۔ ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ بھائی، کیا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ فرمانے لگے، جی ہاں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ چچا کہنے لگا، اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر اس گھر سے نکل جا، اور اگر گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے۔ چنانچہ ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ فرمایا، میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے مارا پیٹا بھی صحیح، اور جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے۔ جسم پر بالکل کوئی لباس نہ تھا۔ ماں تو بالآخر ماں ہوتی ہے، شوہر کی وجہ سے کچھ ظاہر میں تو نہ کہہ سکی، لیکن چھپ کر اپنی چادر پکڑا دی اور کہا، بیٹا ستر چھپا لینا۔ وہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے ستر چھپا لیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی۔ اسی لیے ذوالبجادین یعنی دو چادروں والے مشہور ہو گئے۔ اب کہاں گئے؟ جہاں سودا کر چکے تھے، قدم بے اختیار مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رات کا سفر کر کے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو چہرے پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام متوجہ ہوئے کہ آخر یہ کون آیا ہے جس کو دیکھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں تمتما اٹھا ہے۔ دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے، وہ آ رہا ہے شب غم گزار کے۔ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں۔ چنانچہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ چونکہ قربانی بڑی دی تھی، محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اسی لیے اس کا بدلہ بھی ایسا ملنا چاہیے تھا۔ چنانچہ ان کو ایسی کیفیات حاصل تھی کہ محبت الہی میں
بعض اوقات جذب میں آ جاتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر بعض اوقات بیٹھے ہوتے تھے اور ایسا جذب طاری ہوتا تھا کہ اونچی آواز میں اللہ 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 کہہ اٹھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا کہ کیا کرتا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ پہنچے تو بخار آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تشریف لائے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ کے چند لمحات باقی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ دیا، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی نگاہیں چہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے۔ گود مبارک میں ہی اپنی جان اس کیفیت میں جاں افری کے سپرد کرتی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے کفن دفن کی تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے۔ واہ میرے خدا، تو بھی کتنا قدردان ہے۔ جس بدن کو تیری راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج اس بدن کو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی سے چھپا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سودا تو کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتے ہیں۔ ہم لوگ ہی بے قدرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو تو وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترے۔ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام موجود تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتر کر فرمایا، اپنے بھائی کو پکڑا دو مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشق صادق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین پر لٹا دیا، گویا اپنی امانت کو زمین کے سپرد کر دیا۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو زمین پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ایسے الفاظ تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن کر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے، میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی اور میں سپرد خاک ہو رہا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کے راہ میں مجاہدہ، محنت اور قربانیاں پیش کرنے والوں کو اللہ رب العزت یوں بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام سامعین کو ایسی جذبہ ایمانی کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے کرم ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔